अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। हमारे बहुत से नाजरीन का ये इसरार था कि सेनेट इंतखाबात किस तरह होते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, आप उस बारे में एक प्रोग्राम करें। तो आज मैंने अपनी नाजरीन जो हैं हमारे, उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं कोशिश करूँगा कि आज हम इस पर प्रोग्राम करें कि सेनेट का जो हाउस है वो क्या होता है, उसके अंदर सूबों की नुमाइंदगी कितनी होती है और उसके अंदर सूबों की नशस्तें कितनी होती हैं, किस किस को किस तरह सीटें दी जाती हैं और उसके इंतखाब का तरीक़ेकार क्या होता है। आज हम इस पर बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि सेनेट का जो हाउस है वो क्यों कायम किया गया, खुसूसन पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके तारीख़ी असबाब क्या थे। वैसे तो ये बड़ा ही इसकी तवील तारीख़ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मोटी मोटी चीज़ों का अहाता करें ताकि थोड़े से वक्त में हम तमाम चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। हमारे वो जो नए नाजरीन जिन्होंने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसे हाउस ऑफ फेडरेशन भी कहा जाता है, उसकी हैसियत कौमी असम्बली से मुख्तलिफ क्यों है। वो इसलिए है कि सेनेट के अंदर तमाम जो सूबे हैं उनकी नुमाइंदगी जो है वो बराबर है। यानी पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है और बलूचिस्तान मुल्क का सबसे कम आबादी वाला सूबा है, लेकिन सेनेट के हाउस के अंदर दोनों सूबों की जो अददी अक्सरियत है वो बराबर है। अच्छा, इसी तरह सिंध की और पख्तूनख्वा की भी हैसियत बराबर रखी गई है। इस्लामाबाद का उसमें हिस्सा डाला गया है, उसकी 4 जो है वो नशस्तें हैं। जबकि आपको ये भी मैं बात बताऊं कि इससे पहले, यानी अब जो 3 मार्च को इंतखाबात होंगे, इससे पहले फाटा की भी 8 नशस्तें सेनेट के अंदर हुआ करती थी, लेकिन फिर फाटा को पख्तूनख्वा के अंदर ज़िम कर दिया गया, तो उनकी जो 8 नशस्तें थीं वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन इस वक्त जब 3 मार्च को सेनेट के नए इंतखाबात होंगे और जो सेनेटर जो 8 सेनेटर फाटा के इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से जो 4 रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी जगह जो दूसरे 4 आने थे अब उनका इंतखाब नहीं होगा। तो इस बार जो है सेनेट की जो 52 नशस्तें बनती हैं। अब ये आप एक बात जहन में रखें कि तमाम सूबों की 23 नशस्तें हैं, 4 इस्लामाबाद की और 8 फाटा की, तो ये कुल मिलाकर 104 नशस्तें हुआ करती थी, जिसमें हर 3 साल बाद 52 नशस्तें खाली होती हैं, 52 पर फिर इंतखाबात होते हैं। इसी तरह 3 साल बाद दूसरे 52 सेनेटर रिटायर्ड होते हैं, उनकी जगह दूसरे 52 सेनेटर्स का इंतखाब किया जाता है। ये एक साइकिल इसलिए रखी गई क्योंकि आईनी तौर पर सेनेट का हाउस जो है वो एकदम खाली नहीं किया जाता। जिस तरह कौमी असम्बली अपनी मुद्दत ख़त्म करने के बाद उसके जो हाउस है वो ख़त्म हो जाता है, नए इंतखाबात होते हैं और उसके बाद वो नई मुंतखब कौमी असम्बली आती है, नई हुकूमत बनाती है और ये उसका एक तरीक़ेकार है। लेकिन सेनेट का जो हाउस है वो अपनी जगह काम कर रहा होता है, कौमी असम्बली हो या न हो। अच्छा, अब मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि कौमी सेनेट के अंदर जो 23 नशस्तें हैं वो किस तरह इन्होंने तकसीम की हैं आईनी तौर पर। 14 नशस्तें जनरल नशस्तें होती हैं, 4 नशस्तें टेक्नोक्रेट्स की होती हैं और इसी तरह 4 नशस्तें जो हैं वो ख़वातीन की होती हैं, एक जो है वो अक़लियत की नशस्त होती है। टोटल जो तादाद है वो कुल मिला के 92 बनती है। इसी तरह 8 फाटा के आप इसमें शामिल कर लें और 4 इस्लामाबाद के, तो ये 104 बन जाते हैं। अब क्योंकि फाटा के 8 निकल जाएंगे तो उसके बाद ये तादाद कम होकर 96 हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कि सेनेट का इंतखाब किस तरह होता है। इसका तरीक़ेकार बाकी जो इलेक्शन है उनसे बड़ा मुख्तलिफ है।
وہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ جب سے سینٹ کا ہاؤس بنا ہے اس میں جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنے صوبے کے جو 23 ارکان ہیں ان میں سے اس کی جو آدھی نشستیں کر لیں. آپ کو میں آسان زبان میں یہ سمجھاؤں کہ 3 مارچ کو جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے اس میں 11 سندھ کی نشستیں ہیں، 11 پنجاب کی ہیں اور اسی طرح 12 بلوچستان کی ہیں اور 12 خیبر پختونخوا کی ہیں. ان پر انتخابات ہوں گے. تو اس بار ہوگا یہ کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں 160 کے قریب نشستیں ہیں. وہاں پر جو یہ تقریباً جو 11 نشستیں ہیں ان پر جنرل کی جو 7 ہیں، باقی 2 ہوں گی ٹیکنوکریٹس کی اور خواتین کی. تو ان نشستوں پر انتخابات ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن یہ خود انتخابات کرواتا ہے. ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے اس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا جاتا ہے. اس دن تمام لوگ آتے جاتے ہیں. اسپیکر کی جو نشست ہے وہاں جو ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور وہ خود ہی یہ پورا اسلام آباد کی جو 2 نشستیں ہیں اس کا الیکشن کرواتے ہیں. اسی طرح جو صوبائی الیکشن کمشنر ہوتے ہیں وہ وہاں انتخابات کرواتے ہیں صوبوں کے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ بیلٹ پیپر 3 بنائے جاتے ہیں، ایک جنرل نشست کا، ایک خواتین کی اور ایک ٹیکنوکریٹ کی اور ایک اقلیت کی، یعنی 4 ہوتے ہیں بیلٹ پیپر. بیلٹ پیپر کو ترجیحی لسٹ بھی کہا جاتا ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ جو جنرل نشستیں ہیں اس پر 20 امیدوار ہیں. تو وہ 20 امیدوار جو ہیں وہاں وہ پوری ایک لسٹ بنی ہوتی ہے. بیلٹ پیپر جو ہے وہ دیا جاتا ہے ووٹر کو جو ایم پی ہوتے ہیں یا یہاں قومی اسمبلی میں جو ایم این اے ہوگا اس کو دیے جاتے ہیں. اس پر صوبے کے جو تمام امیدوار ہوں گے جس صوبے سے وہ کھڑے ہوں گے سینٹ کے امیدوار، تو وہ جو ووٹر ہوگا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ترجیحی یہ لسٹ ہے اس پر نمبر لگائیں. یعنی فرض کریں 3 نمبر پر جو نام ہے اور وہ ووٹر اس کو اپنا پہلا ووٹ دینا چاہتا ہے، یعنی اس کی ترجیحی لسٹ پر وہ نمبر 1 ہوگا تو وہاں وہ تیسرے نمبر پہ جو نام ہوگا اس کے اوپر وہ نمبر 1 لکھے گا. اسی طرح پھر جو ترجیح اس کی ہوتی ہے لسٹ اس کے اوپر وہ اپنے نمبر لکھتے جاتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ یہ جب پولنگ ہو جاتی ہے، کسی شخص نے فرض کریں کہ 2 ووٹ لیے ہیں اور باقی کوئی ووٹ نہیں لیا، تو الیکشن کمیشن کے مختلف افسران سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ واحد ایسا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے جس میں ووٹ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اور اگر جس بندے نے ووٹ نہیں لیے تو اس کا ووٹ ایک پوائنٹ کی صورت میں کسی دوسرے جو ہے امیدوار کو منتقل ہو جاتا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بڑا ہی ٹیکنیکل الیکشن سسٹم ہوتا ہے، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے اور اس کی گنتی کا عمل بھی اتنا ہی طویل اور تھکا دینے والا ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ رہی کہ یہ الیکشن کا جو طریقہ کار تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے جو اندر سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر فرق کیا ہے. جس طرح پنجاب میں سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور بلوچستان میں سب سے کم نشستیں ہیں، اسی لیے وہاں جو صوبوں کی قومی اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہاں ان کی جو نشستیں ہیں اس حساب سے آبادی کے حساب سے، لیکن سینٹ میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے تو اس ساری صورتحال کو بیلنس کرنے کے لیے یہ اس لیے کیا گیا کہ فرض کریں پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں کوئی جماعت جو ہے وہ زیادہ اکثریت لے آتی ہے اور کسی دوسرے صوبے سے کوئی اتنی زیادہ نشستیں نہیں ملتی اور پنجاب کے ہی بل بوتے پر وہ حکومت بناتی ہے اور اسے اتنی اکثریت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آئین میں ترمیم کر لے. اسی لیے وہاں کیونکہ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، آئین میں ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے. جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو تو کسی بھی ایوان سے آئین کی ترمیم نہیں کرائی جا سکتی ہے. قانون سازی سادہ اکثریت سے دونوں ایوانوں سے ہو سکتی ہے. اگر کوئی حکومت فرض کر لیتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے ایک بل پاس کروا لے، سینٹ سے وہ بل پاس نہیں کروا سکتی، اس کی حمایت یا اس کی اکثریت وہاں نہیں ہے،
تو اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلا لے اور اس جوائنٹ سیشن میں اکثریت کی بنیاد پر قانون پاس کروا لے. لیکن آئین میں ترمیم کے حوالے سے آئین اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہی سبب ہے کہ جو یہ ساری قدغنیں اس لیے لگائی گئی تاکہ آپ کا جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ بیلنسڈ رہے. اسی لیے قومی اسمبلی سے اگر آئین کی ترمیم پاس ہو جاتی ہے اور سینٹ سے نہیں ہوتی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکے گی. یہی ایک سبب ہے کہ سینٹ میں 2/3 اکثریت چاہیے اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت چاہیے. ان دونوں ایوانوں سے جب آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے اس کے بعد صدر مملکت اس آئین کی ترمیم پر دستخط کرتے ہیں اور پھر وہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ اصل میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے بعد پاکستان میں سینٹ کا ایوان قائم ہوا اور وہ سبب یہ تھا کہ ماضی میں جب مشرقی پاکستان ہمارے پاس تھا اور تقریباً 52 سے زیادہ ان کی باقی جو چاروں صوبے ہیں ان سے زیادہ ان کی آبادی تھی. یہی سبب تھا کہ اسے سینٹ جسے ہم ایوان بالا کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کو وہاں برابر نمائندگی کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں کہ پورا جو آپ کا پاکستان ہے اس سے زیادہ ہماری آبادی ہے اس لیے ہمیں زیادہ جو ہے وہاں اکثریت چاہیے یا زیادہ سیٹیں چاہیے سینٹ کی. تو معاملہ نہیں چلا اور بہرحال پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کر دیا گیا ایک بڑی جو ہے وہ خون ریزی کے بعد. لیکن اس کے بعد سینٹ کا ایوان قائم ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد. جب ضیاء الحق آئے انہوں نے آئین ختم کر دیا تو سینٹ کا جو پورا ہاؤس تھا وہ بھی معطل رہا. اسی طرح جنرل مشرف کے دور میں بھی رہا. بہرحال یہ فوجی حکومتوں کی آئین کے اوپر اور اس جمہوریت کے اوپر بڑی مہربانیاں رہی ہیں. لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ وہ ٹیکنیکل باتیں شیئر کی جائیں جو پاکستان کے عوام کو اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی. بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کو بتایا جائے کہ سینٹ کا جو ایوان ہے وہ کس طرح بنتا ہے اور اس کا جو انتخاب ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.